جو واردات دنیا میں ہو رہی ہیں وہ واردات ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہیں، ہم ان کے ذریعے اثر ہیں۔ یہاں پر بھی اب طاقت چل رہی ہے، اور ایک برائے نام جمہوریت ڈھونگ انتخابات جس کے نتائج ایک دفتر میں بیٹھ کر کچھ لوگ تیار کرتے ہیں۔ یہ جو حکومتیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر، ایک بھی منتخب نہیں ہے، ایک بھی منتخب نہیں ہے۔ نہ وفاق کی حکومت منتخب ہے، نہ پنجاب کی حکومت منتخب ہے، نہ کے پی کی حکومت منتخب ہے، نہ سندھ کی حکومت منتخب ہے، نہ بلوچستان کی حکومت منتخب ہے، لیکن بنا دی گئی، اور اس پر کوئی شرم بھی نہیں آ رہی، احساس ہی نہیں ہو رہا اس بات کا۔ اور ہم چونکہ اس کا شکار ہیں، ہم تو اس کے وکٹم ہیں، تو جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ آنکھوں دیکھا حال کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ تو گزری ہے۔ تو یہ جو دنیا میں نظاموں کی تبدیلی آ رہی ہے، اب ہم نے کیا سوچنا ہے، آپ نے کیا سوچنا ہے، آپ نے اس میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، کس کو کیا رخ دینا ہے۔ تو آج بھی انسانیت کے پاس شریعت اسلامیہ اور قرآن و سنت کے علاوہ کوئی دوسرا نظام نہیں جو ان کو انصاف مہیا کر سکے۔ دنیا نے جمہوریت کے نام پر عوام کو بہلایا، پھسلایا، اس میں بھی ہمارے اکابر نے محنت کی کہ نہیں، بے ہنگم جمہوریت نہیں، کہ عوام فیصلہ کریں، حلال کا بھی فیصلہ عوام کریں اور حرام کا بھی فیصلہ عوام کریں، سوسائٹی کی خواہشات کے مطابق جو ہے قانون سازی ہو۔ ہمارے اکابر نے آئین میں ڈلوایا کہ نہیں، قانون سازی ہوگی تو قرآن و سنت کے تابع ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ مگر اس کے باوجود ہو رہی ہے، آئین کو نہیں مانا جا رہا۔ اسلامی نظریاتی کونسل موجود سن 1973 سے موجود ہے، اور آج بھی ان کے سفارشات پر ایک قانون سازی نہیں ہوئی۔ اور 26ویں ترمیم نے ہم نے یہ اضافہ منوایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بحث کے لیے ایوان میں لائی جائیں گی، محض پیش نہیں ہوں گی۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آج تک ایک سفارش بھی ابھی تک ڈیبیٹ کے لیے پیش نہیں ہوئی، اور جو کچھ ہم نے 26ویں ترمیم میں حاصل کیا تھا 27ویں ترمیم میں اس کو بھی دو ڈالا۔ اب آپ 26ویں ترمیم جس میں ہم نے تنہا مذاکرات کیے اور حکومت کو ہم نے 34 شقوں سے دستبردار کیا، اب 1 سال کے اندر ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی آ گئی، اور 7ویں ترمیم کے لیے ان کے پاس اپنی 2/3 اکثریت موجود ہو گئی۔ آپ بتائیں، جب 1 سال پہلے ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، تو 1 سال کے بعد 2/3 اکثریت، یہ اس کو میں جعلی اکثریت نہیں کہوں گا، اس کو میں جبری اکثریت کہتا ہوں۔ اس جبری اکثریت کے تحت انہوں نے 27ویں ترمیم پاس کرا دی، اور جو کچھ اس وقت ہم نے ان کو نہیں کرنے دیا تھا، اب آپ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں۔ ہم لڑ رہے ہیں نظریات کی جنگ، ہم بات کرتے ہیں نظریات کی، لیکن 27ویں ترمیم نے آپ کو بتا دیا کہ اب جنگ نظریات کی نہیں، اب جنگ اتھارٹی کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے اتھارٹی اور اپنی گرفت کو مضبوط کر رہی ہے۔ سول سپرمیسی ایک نام رہ گیا، پارلیمنٹ کی بالادستی یہ ایک نام رہ گیا۔ اب فیصلے پنڈی میں ہوں گے، قانون پاس ہوگا اسلام آباد میں۔ تو یہ وہ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کے نقوش آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔